السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز خواتین اسلام، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ایک دینی نشست کے لیے، ایک دینی پروگرام کے لیے یہاں پر جمع ہیں اللہ کے اس گھر میں، اور اللہ سے یہ امید کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آج کے اس بزم کے لیے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کے لیے مکلف کیا گیا ہے اس کا تعلق صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے سے ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے جہاں ایک طرف ایک بہترین قائد اور بہترین لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اس مشن کی کامیابی کے لیے، اس مشن کی ترقی کے لیے، اس لیڈر کے لیے اتنے ہی بہترین ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لیڈر بہت اچھا ہے، بڑا ہونہار ہے، لیکن اس کے ساتھی اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، اس لیول اور اس معیار کے نہیں ہیں، تو وہ مشن اس طرح کامیاب نہیں ہو پاتا ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا مشن
اور اس دنیا میں سب سے بڑا مدعا جسے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو برپا کیا، لوگوں کو پیدا کیا، انسانوں اور جناتوں کو برپا کیا، وہ عقیدہ توحید کی حفاظت تھی۔ وہ عقیدہ توحید کی حفاظت تھی، ایک اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت تھی، اور اس راہ میں پیدا ہونے والی جتنی رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا، اور سارے نبیوں سے یہی کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو یہ بتلا دیجئے، ان کو اس بات سے باخبر کر دیجئے کہ ان اعبدوا اللہ واتقون، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر مبعوث کیا گیا، جن لوگوں کے رگ و ریشے میں بت پرستی رائج ہو چکی تھی، بت پرستی بس چکی تھی، ان لوگوں کے بیچ میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں ایک اللہ کو صحیح معنوں میں رب مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کو صحیح معنوں میں رب مان لو، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا میں بھی سیادت و قیادت تمہیں ملے گی، اور آخرت میں بھی سرخ رو اور کامیاب ہوگے۔ یہیں سے ایک نئی زندگی کا اور ایک نئی چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے جب اس چیز کا اعلان کیا، اس دعوت کا اعلان کیا، برملا طور سے لوگوں سے کہا، آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک آدمی کی عادت بن چکی ہے، در در پر اپنے جبین نیاز کو وہ رسوا کر رہا ہے، وہ جس چیز کو کھاتا ہے اس کو بھی بتوں کی شکلیں دے دیتا ہے، اور اس قوم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کو صحیح معنوں میں رب مان لو، تم تبھی کامیاب ہوگے۔ تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سارے لوگ جو کل تک آپ کو صادق و امین کہتے تھے، سب آپ کے دشمنی پر آمادہ ہو گئے، سب آپ کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو آپ چاہتے ہیں کہ معبود مان لیا جائے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن یہیں پر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن لوگوں نے نبی کا ہاتھ تھاما، نبی کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر اس دعوت میں اور اس مشن کے تتمیم میں، اس مشن کے تکمیل میں آپ کا ساتھ دیا، اور مرتے دم تک ساتھ دیا، بلکہ ایسی ایسی قربانیاں پیش کی جن قربانیوں کو دہرانے سے تاریخ عاجز ہے۔ اپنے مال و دولت کو قربان کر دیا، اپنے جان تک اللہ کے راہ میں نچھاور کر دی، نبی کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کی ساری آسائشیں چھوڑ دی، گھر بار کو تیاگ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، جسے تاریخ صحابہ اکرام کے نام سے یاد کر دیے۔ صحابہ اکرام کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا، جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی کے فرامین کو سنا، جنہوں نے اپنے زبانوں سے نبی کے فرامین کو آگے بڑھایا، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں طرح طرح کی قربانیاں دے کر نبی کا ساتھ دیا، اور مرتے دم تک ان کا مشن صرف اور صرف یہی تھا کہ جب نبی کا ہم نے ہاتھ تھاما ہے تو اب مرتے دم تک اس ہاتھ کو نہیں چھوڑنا ہے، اب مرتے دم تک اس ہاتھ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور اسی مشن کی کامیابی کے لیے انہوں نے ساری جتن کی، ساری محنتیں کی، ساری کوششیں کی۔ تو صحابہ اکرام کی قربانیاں اتنی ہیں جن قربانیوں کی بنیاد پر انہیں مقام ملا ہے۔ جب صحابہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جانتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، نبی کے زمانے میں جس آدمی نے نبی سے ملاقات کی وہ ایمان کی حالت میں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یہ یاد رکھیں اور جتنے صحابہ ہیں اور صرف اسی کسوٹی پر آپ پرکھیں۔ یہی ایک لوتی کسوٹی ہے جس کسوٹی پر پرکھنا ہے
کہ وہ صحابی ہے یا نہیں صحابی ہے، اس کے لیے صحابہ کے فضائل ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں ثابت ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی یا ہر عورت جس نے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا ہو، ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا ہے، وہ مسلم ہے، وہ صحابی ہے، اور اس کے لیے وہ سارے فضائل ثابت ہوتے ہیں جو ایک صحابی کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ علامہ ابن حجر کی صحابہ اکرام کی سیرت پر، صحابہ اکرام کی حالات زندگی پر کتابیں ہیں۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ جب یہ تعریف ہم نے کر دی تو اس تعریف کے بعد وہ آدمی جس نے نبی کے ساتھ غزوہ کیا ہو نہ کیا ہو، بعض لوگ تانا دیتے، ابھی میں بات آگے بڑھاتا ہوں، بعض لوگ تانا دیتے ہیں کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل تھے، حضرت عثمان غزوہ احد میں شامل تھے، بیعت رضوان میں شامل تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آتا ہے، عبداللہ ابن عمر سے آ کے سوال کرتا ہے۔ یہ جو فتین طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، جو فتنہ پرور، ان کو ایسی ہی باتیں ملتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے کہ اچھا یہ بتلائیے کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عثمان غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس آدمی کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں نہیں تھے، لیکن ان کے نہ رہنے کی وجہ کیا تھی؟ خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری بیٹی جو ان کے عقد میں تھی کہ میرے یہ بیٹی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے تم گھر پر رک جاؤ، اس کی تیمارداری کے لیے تم گھر پر رک جاؤ۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے جب زیادہ لڑائی اس طرح ہو گئی کہ مسلمانوں کے جان کے لالے پڑ گئے اور بہت سارے لوگ راستہ بدل کر بھاگنے لگے، حضرت عثمان بھی اس میں تھے، لیکن اللہ نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا۔ یہ قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا اور قیامت تک کی آیت پڑھی جائے گی۔ کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ نے جو لوگ غزوہ احد سے پلٹ گئے تھے ان سارے لوگوں کے بارے میں اللہ نے آیات نازل کر کے ان کے معافی کا اعلان کیا، ان کے مغفرت کا اعلان کیا۔ اور جہاں تک بیعت رضوان کی بات ہے، بیعت رضوان میں اگر حضرت عثمان سے زیادہ نبی کے پاس، حضرت عثمان سے زیادہ نبی کو کوئی آدمی اس وقت مناسب لگتا تو ممکن تھا اللہ کے رسول حضرت عثمان کے بجائے اس آدمی کو بھیجتے مکہ، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو منتخب کیا۔ اور جب حدیبیہ کے مقام پر لوگ رک گئے، حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا مکہ جانے سے، تو اللہ کے رسول نے عثمان کو منتخب کیا اور انہیں مکہ بھیجا تاکہ جا کر بات ہو، وارتا ہو۔ اور جب حضرت عثمان واپس نہیں آئے اور بیعت رضوان ہوئی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد اپنا بائیں ہاتھ رکھا اور کہا یہ میرا ہاتھ ہے۔ یعنی آپ نے حضرت عثمان کے اوپر اتنا اعتبار کیا کہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب وہ آدمی کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، پلٹ کر جانے لگا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آواز دی اور کہا کہ یہ جواب لے کر جانا، ساتھ میں کہا کہ یہ جواب لے کر جانا، یہ جو تم کیڑے نکال رہے ہو صحابہ اکرام، ان صحابیوں پر، ان برگزیدہ جماعت پر، اور ان میں بھی ان لوگوں پر جن کے ایمان کے مثل اس دنیا میں کسی کا ایمان نہیں ہے، تو یہ جواب جو میں نے دیا یہ جواب لے کر جانا۔ تو اللہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں چاہے غزوہ کیا ہو نہ کیا ہو، چاہے نبی سے حدیث روایت کیا ہو نہ کیا ہو، چاہے بینائی نہ ہونے کی وجہ سے نبی کا دیدار نہ بھی ہوا ہو تب بھی وہ صحابی ہے، اگر آنکھوں میں بینائی نہیں ہے اور نبی کو نہ دیکھ سکا ہو تب بھی وہ صحابی ہے۔ صرف تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، اور اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ جو آدمی مرتد ہو گیا، جس آدمی نے نبی کے زندگی میں پلٹ گیا، وہ آدمی صحابی نہیں ہے بلکہ وہ مرتد ہے، لیکن جس کی وفات نبی کے دیکھنے کے بعد ایمان پر ہوئی ہے وہ صحابی ہے، اور ان کے لیے وہ ساری فضیلتیں جو ایک صحابی کے لیے۔ تو صحابہ اکرام ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کا اختیار
نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا۔ یہ صحابہ اکرام ایسے نہیں ہیں جن کے فضائل ہم صرف تاریخی روایات سے بیٹھ کے ثابت کر لیں۔ صحابہ اکرام کی فضائل ثابت کرنے کے لیے تاریخی روایات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صحابہ اکرام کے مقام و مرتبہ کو صرف قرآن سے ثابت کیا جائے تو علماء نے یہ بات ذکر کی کہ صرف قرآن سے ثابت کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ صرف قرآن سے، قرآن کی آیات کو جمع کیا جائے، ان میں ان کے جو مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا اگر اس پر وہ بیان کیا جائے تو ایک موٹی کتاب ہو جائے۔ یہ صرف میں کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس پر۔ امام سیوطی نے صرف سورۃ اللیل کی تفسیر میں ایک کتاب لکھی، الحبل الوثیق فی فضائل ابی بکر الصدیق، اور کہا کہ یہ پوری صورت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ تو تاریخی روایات تو بہت بات کی بات ہے، اگر صرف قرآنی آیات کو جمع کیا جائے تو اس سے صحابہ اکرام کے فضیلت اتنے ثابت ہوتے ہیں جہاں تک کوئی اور پہنچ نہیں سکتا۔ سب سے پہلی جماعت ہے جسے اللہ نے کہا کہ تم بہترین جماعت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یوں تو ساری امت دوسری امتوں کے مقابلے میں بہترین ہے، یعنی امت محمدیہ دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے بہتر ہے، لیکن اس امت میں بھی سب سے بہتر صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ من ہوا خیر الامہ، سب سے بہترین امت کون ہے؟ صحیح روایت ہے یہ۔ آپ نے کہا کہ القرن الذی انا فیہ، وہ زمانہ اور وہ لوگ جس زمانے میں میں ہوں اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے ساتھ تھے، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئے۔ تو صحابہ اکرام یہ بہترین، اس دنیا کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت علی الاطلاق۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنی بھی آیات ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ بہترین ہیں، اس سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے بارے میں باتیں کرنا ایسے ہی، یہ کوئی تاریخ اور سیرت، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے کہ ان کی حالات زندگی بیان کی جا رہی ہے۔ کہتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اس میں نبی کا دل سب سے پاکیزہ پایا، تو ان کو فابتعثہ برسالتہ فاختارہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو نبی کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور اپنی رسالت دے کر دنیا میں بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ سمجھا کہ نبی کو ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو اس مشن میں نبی کا ساتھ دیں۔ کہتے ثم نظر فی قلوب العباد، پھر بندوں میں دیکھا اور بندوں میں دیکھ کر پھر یہ دیکھا کہ بندوں میں نبی کے بعد سب سے بہتر دل والے صحابہ اکرام ہیں۔ فجعلہم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اپنے نبی کا وزیر اور ساتھی بنا دیا۔ تو یہ سب کون دیکھ رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے نبی کو اللہ نے منتخب کیا، ثم نظر فی قلوب العباد، پھر بندوں کو دیکھا، ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ، تو پھر ان کو نبی کا ساتھی بنا دیا، نبی کا وزیر بنا دیا۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ صحابہ اکرام پر جو تان کر رہا ہے، صحابہ اکرام پر جو کیچڑ اچھال رہا ہے، وہ اللہ کے اختیار پر کیچڑ اچھال رہا ہے، اللہ کے اختیار پر انگلی اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ اختیار کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اختیار کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے دیکھا کہ یہی لوگ میرے نبی کی صحبت کے لیے، میرے نبی کا ساتھ دینے کے لیے یہی لوگ مناسب ہیں، اس لیے ان لوگوں کو منتخب کیا گیا، ان لوگوں کو اختیار کیا گیا۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے، عبداللہ ابن عمر کہتے تھے، کئی لوگوں سے یہ اثر الگ الگ الفاظ کے ساتھ منقول ہے، کہتے تھے کہ صحابہ اکرام کیا ہے صحابہ کی شان، کیا ہے صحابہ کی شان، کانوا خیر هذه الامة قلوبا، کانوا خیر هذه الامة قلوبا واقلها فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم،
کہتے تھے کہ صحابہ اکرام کی شان یہ کہ صحابہ اکرام خیر هذه الامت قلوبا، سب سے بہتر دل والے یہ صحابہ کی جماعت ہے، سب سے گہرے علم والے یہ نبی کے صحابہ ہیں، سب سے کم تکلف رکھنے والے اپنی زندگی میں یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، تو یہ صحابہ کے اطوار پر کو پہچانو، صحابہ کے اطوار کو، ان کے طریقہ کار کی مشابہت اختیار کرو، جیسے وہ رہتے سہتے تھے، جیسے انہوں نے دین کو سمجھا اس طرح تم بھی سمجھو۔ حسن بصری کہتے تھے ورب الکعبہ، ورب الکعبہ، قسم ہے کعبہ کے رب کی، فواللہ کانوا علی الہدی وصراط مستقیم، کہ صحابہ اکرام رب کعبہ کی قسم ہے یہ لوگ ہدایت پر تھے، یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے۔ جو صحابہ کو سیدھے راستے پر نہیں سمجھتا، حقیقت میں ان کے دلوں میں نفاق ہے، حقیقت میں ان کے ایمان میں کجی ہے، ان کے ایمان میں کمی ہے۔ جو صحابہ اکرام کے ایمان پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ اکرام کے ایمان پر شک کرتا ہے۔ حسن بصری کہتے تھے کہ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ كَانُوا عَلَى الْهُدَى وَالصِّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، کہ یہی لوگ تو ہدایت پر تھے، یہ لوگ صراط مستقیم پر تھے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا، صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ نبی کے ساتھی ہیں، بلکہ صحابہ اکرام سے محبت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کا یا جس کا بھی پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے، آپ دوسرے تیسری صدی ہجری سے دیکھتے جائیے، جس نے بھی عقیدہ کی کتابیں لکھی ہو، چاہے وہ امام احمد کے لڑکے عبداللہ ہو، ان کی کتاب السنہ ہو، یا اس کے بعد کے لوگ ہوں، اس کے بعد کے لوگ عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث ہو، چاہے امام طحاوی ہو، جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ گزرے، چاہے کچھ سال پہلے لکھی گئی کتابیں ہوں، جن لوگوں نے بھی عقیدے کی کتابیں لکھی، ان لوگوں نے اس مدعے کو اٹھایا کہ صحابہ اکرام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، صحابہ اکرام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا، یہ چیپٹر اور یہ عنوان قائم کیا کہ آیت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی علامت یہ انصار سے محبت کرنا ہے، ایمان کی علامت یہ انصار سے محبت کرنا ہے۔ جو جتنے لوگوں نے عقیدہ کی کتابیں لکھی، امام لالکائی کی کتاب بڑی مشہور ہے، امام لالکائی نے اپنی کتاب میں اس مدعے کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا اور یہ کہا کہ صحابہ اکرام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو صحابہ اکرام سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ یہ حدیث، یہ عنوان قائم کرنے کے بعد یہ حدیث ذکر کی، کہا کہ نبی نے یہ کہا تھا کہ انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے محبت کی وجہ سے لوگ انصار سے محبت کرتے ہیں، یعنی صحابہ سے محبت یہ نبی سے محبت کی وجہ سے ہے، اور صحابہ سے عداوت اور صحابہ سے دشمنی یہ نبی سے دشمنی کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ انصاریوں نے نبی کا جب ہاتھ تھاما، مکہ میں یہ عہد و پیمان ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا کہ ہم جس طرح اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے۔ بیعت عقبہ اولا ہوا، عقبہ ثانیہ ہوا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تیاری کی اور آپ نکل گئے۔ تو صحابہ اکرام نے جب نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اس کے بعد نبی مدینہ پہنچے، ان لوگوں نے ویسے ہی ساتھ دیا، اور اس کے بعد کتنی دشمنی انہوں نے مول لی، کتنی دشمنی مول لی، سارے منافقین یہودی سب انصاریوں کے دشمن ہو گئے۔ تو نبی نے کہا کہ مجھ سے دشمنی کی وجہ سے لوگ انصاریوں سے دشمنی کرتے ہیں، اور جو انصاریوں سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام، دو باتیں ہوئیں، صحابہ اکرام اس دنیا کی سب سے بہترین جماعت ہیں، صحابہ اکرام کی طرح کی جماعت انبیاء کے بعد اس دنیا میں نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ اکرام کی محبت یہ دین و ایمان کا حصہ ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے سورہ توبہ کی پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے مراتب بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام کے فضائل کو بھی واضح کیا، اور یہ کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سبقت کرنے والے والسابقون الاولون، کہ شروع میں جن لوگوں نے جو لوگ اسلام لے آئے،
مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی. یہ 3 گروہ اللہ نے بیان کیا. پہلا گروہ مہاجرین کا. مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راہ میں وہ نکل گئے. جب ہجرت کا اعلان ہوا، جب مکہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، جب مکہ کے لوگ آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اندیہ ظاہر کیا کہ اب یہ سرزمین سے ہجرت کر جانا یہ مناسب ہے. سارے لوگ تیار ہو گئے اور ان لوگوں نے ہجرت عملی طور سے کی. تو مہاجرین وہ تھے. آج اگر ہم اور آپ تصور کریں کہ ایک سیٹ کاروبار ہے، خوشحالی ہے، اگر کوئی ہم سے کہے کہ یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ دیں، اپنا شہر چھوڑ دیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کاروبار جو برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ گھر بار، یہ دولت و ثروت، یہ مال و دولت جس کو بنانے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، آج اس کو چھوڑ دیا ہم اتنا آرام سے. صحابہ اکرام میں بڑے بڑے تاجروں نے سب چھوڑ کر نبی کے ساتھ نکل گئے اور ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ہجرت انہوں نے کیا. اللہ نے کہا کہ جو مہاجرین کا گروہ تھا اللہ ان سے بھی راضی ہے. دوسرا انصار، وہ لوگ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، نبی کا ساتھ دینے کے لیے ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، تو ان لوگوں سے بھی اللہ راضی ہوا. اور تیسرا گروہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر جو چلنے والے ہیں. مفسرین اور محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں صغار صحابہ بھی ہیں، اس میں صغار صحابہ بھی داخل ہیں، یعنی جو صحابہ بہت متاخرین دور میں اسلام لے آئے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے، فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے، وہ سارے لوگ داخل ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ تو نبی کو ستانے کے بعد اسلام لے آئے، یہ صحابی نہیں ہیں، یہ صحابی نہیں، ان کا مقام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا مقام وہ مقام نہیں ہے جو ابو بکر کا ہے، ان کا مقام وہ مقام نہیں ہے جو عمر فاروق کا ہے، ان کا مقام وہ مقام نہیں ہے جو عثمان غنی کا ہے. لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہیں شرف صحابیت سے یہ سرفراز ہیں، یہ بھی صحابی ہیں. اور اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ ہر وہ آدمی جو ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کے منہج کو اپنانا یہ کتنا ضروری ہے. ایک کڑی جو مس ہو رہی ہے آج، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آج گمراہی کا ایک بڑا دروازہ کھلنے کی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے اسکالرس ہیں، بہت سارے بڑے بڑے اپنے آپ کو اسکالرس سمجھ رہے ہیں اور حدیث کی ایسی وضاحت کر رہے ہیں، قرآنی آیات کی ایسی تفسیر کر رہے ہیں جیسی تفسیر آج سے پہلے کسی نے نہیں کی. حدیث کے کا ایسا مفہوم آج سے پہلے کسی نے نہیں بتلایا، اور ان کو یہ زعم ہے کہ ان سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے، آیات کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی جو کڑی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اس سے کیا سمجھائے، صحابہ اکرام نے اس سے کیا سمجھائے، صحابہ اکرام نے اس سے جو سمجھائے سب سے زیادہ ترجیح اسی کو دی جائے گی. ایک مثال میں دے کر بات واضح کرتا ہوں. ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے. محرم کے مہینے میں جو مسنون کام ہے، محرم کے مہینے کا مسنون کام کیا ہے؟ محرم کے مہینے کا مسنون کام یہ کہ ہم اور آپ روزہ رکھیں. رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ کا روزہ یہ محرم کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے. اس میں خاص طور سے آپ نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، گزشتہ سال کے گناہوں کا. جب صحابہ اکرام نے آپ سے یہ کہا، مدینہ جب آپ پہنچے آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے آج ہی کے دن نجات ملی تھی. تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ کا، ہم لوگ موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں تم سے، اس لیے ہم اور مسلمان بھی روزہ رکھیں گے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کو یہ بتلایا گیا کہ آج کے دن کی یہودی بڑی تعظیم کرتے ہیں، آج کے دن کی یہودی بڑی تعظیم کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگلے سال سے لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں یہاں پر آ کر، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں،
اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں روزہ 10 تاریخ کا نہیں بلکہ 9 تاریخ کا رکھنا ہے. یہ اختلاف پہلے سے چلا رہا ہے، یہ کوئی نیا اختلاف نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کا نہیں 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے. اگر ہمیں اس اختلاف کو حل کرنا ہے، علامہ ابن حجر جو صحیح بخاری کے بڑے مشہور شارح ہیں، علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر اس اختلاف کو حل کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے خاص طور سے جس صحابی نے حدیث کو بیان کیا، حدیث کو روایت کیا، اس نے کیا سمجھا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس صحیح سند سے یہ بات کہتے ہیں، صحیح سند سے ان کی یہ بات منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ اکرام نے، صحابی رسول عبداللہ ابن عباس جو حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس نے اس حدیث سے سمجھا یہ کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پر صحابہ اکرام کو نظر انداز کیا گیا دین کے فہم میں، دین کو سمجھنے میں، وہیں سے گمراہی شروع ہوئی. اسی لیے صحابہ اکرام کے منہج کو اپنانا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا صحابہ اکرام سے محبت کرنا ضروری ہے. صحابہ اکرام سے محبت اگر عین دین و ایمان ہے تو صحابہ اکرام کے منہج کو اپنانا یہ آپ کے اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا سب سے مؤثر اور سب سے بہتر ذریعہ اور راستہ ہے. تو اللہ نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا، 3 کیٹیگری کا، اور اس کے بعد ان کے لیے بشارتیں سنائی. کہا کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلا ایسا اعلان کر دیا گیا، ان کے تعلق سے ایسی سرٹیفکیٹ اور ایسی ضمانت دے دی گئی جس کے بعد کسی کو اس دنیا میں مجال نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کی عدالت کے بارے میں بات کریں. اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی تھے، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت، آپ یہ بھی جان لیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت یہ معصوم نہیں تھی. صحابہ اکرام کی جماعت میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن صحابہ اکرام کی جماعت مغفور ہے، بخشی بخشائی، یہ ان کو معاف کر دیا گیا، ان کے معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ان میں سے جو گنہگار تھے ان کو بھی اللہ نے اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دی، رضا کی ضمانت دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. اور دوسرے نقطے پر غور کیجئے کہ وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. آیت کے اس ٹکڑے پر مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی بہترین اس پر بحث کی ہے. کہا کہ لوگ عام طور سے اس آیت کے اس ٹکڑے کو نظر انداز کر جاتے، سمجھتے نہیں ہیں. اگر صحابہ اکرام کی صرف فضیلت بیان کرنا تھا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں خاص طور سے اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی تھے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ آپ ایسی قربانیوں کے واقعات اور قربانیوں کی داستان پڑھیں گے کہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں گی. اور یہ ساری داستان اور سارے واقعات صحابہ اکرام نے برداشت نہیں کیا تھا، بلکہ صحابہ اکرام نے ہنستے کھیلتے ہوئے اسے جیا تھا. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب مصائب و مشکلات آ جائے آدمی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اسے جھیل جاتا ہے. صحابہ اکرام نے جھیلا نہیں تھا، بلکہ کانٹوں کے اس سفر کو انہوں نے پھولوں کی طرح گزارا تھا. صحابہ اکرام کے اس راستے میں جتنے کانٹے تھے اسے پھول سمجھ کر وہ اس راستے پر چلتے تھے، اور پھول سمجھ کر انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا، اور پھول سمجھ کر اس راستے پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی تھی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے ایسے وہ راضی ہوئے کہ اس کے بعد سب کچھ بھول گئے. وہ تو یہی کہتے تھے کہ نبی کے ساتھ جب ہم ہیں تو جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یعنی میدان جنگ میں ایسے واقعات کہ جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے، کہ جب سارے لوگ، جب افراتفری کا ماحول ہے، اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو صحابہ اکرام والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات اور ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے،
یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس کامیابی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. جب ذرا یاد کرو غزوہ تبوک کا وہ موقع، ہجرت کا 9واں سال ہے. غزوہ تبوک کا وہ موقع جب جو لوگ ابھی حج سے لوٹے ہوں گے آپ ان سے پوچھیں تو وہ بتلائیں گے کہ مکہ اور مدینہ کی گرمیاں بنارس کی ان گرمیوں سے، بنارس کی اس گرمی سے کتنی زیادہ شدید ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں گرمی نہیں ہے، ایسی گرمی کہ پاؤں میں چھالے پڑ جائے چلتے ہوئے، ایسی گرمی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ مکہ کی سخت گرمی کہ میں نے دیکھا کہ جانور پرندے مارے پیاس کے اپنی زبان نکال کر زمین چاٹتے ہوئے دم توڑ دیتے تھے. ایسی گرمی کا عالم صحابہ اکرام نے مدینے کے ایسی گرمی میں اور شدت کے اس وقت میں جب مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی نہ پوری نہیں تھی، جب مسلمانوں کے پاس وسائل جہاد بھی نہیں تھا صحیح سے، سواریاں کم تھی، سوار زیادہ تھے، سخت گرمی کا موسم تھا. اس کے علاوہ وہ تجارت کی ترقی، تجارت کا بھی وقت تھا، بازار کے چلنے کا وقت تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جنگ پر نکلنا ہے. رومیوں سے قتال کے لیے یہ جنگ تھی. رومیوں سے قتال کے لیے جب نبی نے اعلان کیا صحابہ کرام نکل پڑے. بلکہ ایسے لوگ بھی نبی کے پاس آئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کا حزن و ملال ایسا تھا، جنگ میں نہ شرکت کرنے کا دکھ ایسا تھا کہ اللہ نے ان کے اس رنج و ملال کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا اور کہا کہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ جنگ میں لے کر چلیے، مجھے بھی سواری دیجیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. آپ ان سے کہتے ہیں کہ لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ میں تم کو لے کر چلوں. ان کا رنج و غم کا عالم یہ تھا کہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا لا یجدوا. وہ پلٹتے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اس غم میں کہ آج ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں نکل سکیں. تو غزوہ تبوک کے اس موقع پر مسلمان نکلتے ہیں. ایک عالم کیسا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن نے اسے ساعۃ العسرہ کہا، تنگی کا وقت کہا، مشکل کا وقت کہا. یہ تنگی کا وقت کیسا تھا؟ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا وقت تھا کہ جب ہم میدان جنگ کے لیے نکلتے ہیں راستے میں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ہماری گردنیں ہمارے پیاس کے الگ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے ہم. لوگ مارے پیاس کے بے چین تھے، بے قرار تھے. لوگ حضرت ابو بکر کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، اللہ کے رسول سے کہیے کہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. اللہ کے رسول دعا کریں کہ بارش ہو جائے. لوگ پریشانی اس میں بالکل بدحواس تھے پیاس کے مارے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، لوگ سیراب ہوتے ہیں، برتنوں کو بھرتے ہیں. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ شدت کا عالم یہ تھا کہ ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے صحابہ اکرام کھانے پر مجبور تھے. بلکہ اسی پر بس نہیں تھا، بسا اوقات صحابہ اکرام کھجور کے گٹھلیوں کو چوستے تھے اور چوس کر انہوں نے نبی کا ساتھ دیا. یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں تھیں. اللہ نے کہا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. لقد تاب اللہ علی النبی والانصار والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. جن لوگوں نے مشکل کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی طرف توجہ فرمائی اور اللہ نے ان سب سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے. ان سب سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے. جس نے بیت رضوان میں شرکت کر لی اس کے لیے جہنم حرام ہے. جس نے غزوہ بدر میں شرکت کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو چاہو تم کرو، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے. ایسی ایسی بشارتیں بے شمار ہیں. لیکن آج معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ان لوگوں پر جنہیں کہا جاتا ہے کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ، وہ 10 لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن کے جنت میں جانے پر اور اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے، ان کے ایمان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. ان کے ایمان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا
کہ اگر سارے دنیا کا سارے لوگوں کا بکرے کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے تو ابو بکرے کا ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا. ابو بکرے کے ایمان کے سامنے، ابو بکرے کی دینداری کے سامنے ہما شما کی حیثیت اور اوقات کچھ نہیں. اور جو لوگ بھونک رہے ہیں ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک قرآن دے درگاہ ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، قرآن نے کہا کہ جب ان سے منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان ویسے لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ الا انہم ہم السفہاء، الا انہم ہم السفہاء، بیوقوف وہ نہیں ہیں جن کو معیار ایمان قرار دیا گیا، وہ بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو ان کے ایمان میں شک کر رہے ہیں، وہ خود منافق اور بیوقوف ہیں، وہ خود منافق اور بیوقوف ہیں. اس لیے کہ انہیں صحابہ اکرام کی جماعت کو، صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. امام احمد امام السنہ تھے، امام السنہ تھے. امام احمد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ سلف کا یہ دستور تھا، یہ طریقہ تھا کہ سلف اسے مومن سمجھتے تھے جو اپنی زبان کو، اپنے زبان کو صحابہ اکرام کے بارے میں محفوظ رکھتا تھا. جو صحابہ اکرام کے بارے میں وہ اناپ شناپ بکتا نہیں تھا، وہی مومن تھا، وہی مسلمان تھا. امام طحاوی نے تو اصول بیان کر دیا، اور یہ اصول آپ یاد رکھیں، ہر آدمی یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام کا ایمان، صحابہ اکرام سے محبت، اس کا مقام کیا ہے. امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ میں بیان کیا، کہا کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. نہ تو کسی صحابہ کے محبت میں افراط سے کام لیتے ہیں، نہ تو علی کو معبود بناتے ہیں، اور نہ تو معاویہ کو صحابہ کی جماعت سے خارج کرتے ہیں. سارے لوگوں کو، جن لوگوں نے نبی کا دیدار کیا، نبی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، وہ سب صحابی ہیں. طلحہ و زبیر بھی صحابی ہیں، معاویہ اور ابو سفیان بھی صحابی ہیں. جن لوگوں نے نبی سے ملاقات کر لی اور ایمان کی حالت میں وفات ہو گئی، وہ سب صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ایسے کیا، یہ یعنی ایسی گڑھی ہوئی من گھڑت روایات بیان کر کر ان کی شان میں تنقیص کی جاتی ہے. ایک ایک باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک اثر بیان کرتا ہوں، غور سے سنیں اور اندازہ کریں کہ سلف کے یہاں یہ ساری باتیں کتنی بڑی تھی. امام احمد سے کہا گیا کہ ایک آدمی فلاں آدمی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت امیر معاویہ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. کہا کہ لا تواکلہ ولا تجالسہ ولا تعودہ، کہا کہ اس کے ساتھ کھانا پینا مت، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت مت کرنا، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت مت کرنا. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ بہتر ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ تم امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کا مقارنہ کر رہے ہو. حضرت امیر معاویہ جو نبی کے صحابی ہیں، ان کا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقارنہ کر رہے ہو. بھلے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے ولی تھے، ان کے خلافت کے زمانے کو خلیفہ خامس تک کہا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ساتھ اگر کوئی غزوہ کیا ہے، جو غزوہ کیا ہے اس غزوے میں شریک گھوڑے کے ناک میں جانے والا غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بہت زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کیونکہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ امیر معاویہ وہ تھے جنہوں نے نبی کے ساتھ، نبی کی امامت میں انہیں نماز ملی. جب نبی نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، امیر معاویہ نے کہا ہوگا ربنا لک الحمد. یعنی یہ کتنا بڑا امتیاز ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے جو بعد میں آنے والے لوگ اس سے محروم رہ گئے. وہ آنکھ کہاں سے آئے گی جس آنکھ نے نبی کا دیدار کیا تھا؟ وہ آنکھ کہاں سے آئے گی جس آنکھ نے نبی کا دیدار کیا تھا؟ وہ کان کہاں سے آئے گا
جس کان نے براہ راست نبی کی حدیث سنی تھی. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے امیر معاویہ نے براہ راست نبی کی امامت میں نماز پڑھی تھی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے جتنا بھی ان کا علم، چاہے جتنا بھی ان کا تقوی ہو، جیسا بھی ان کی زہد و عبادت کا معیار ہو، لیکن وہ امیر معاویہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو کہتے ہیں امام طحاوی کہ سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم، ان میں ہم نہ تو افراط سے کام لیتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ تو کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ ہمارے نہیں ہیں، بلکہ جتنے ہیں صحابی سب صحابی اور سب ہمارے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. اس کے بعد امام طحاوی کہتے ہیں کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ بھی ہے کہ جو صحابہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے اس سے ہم بھی بغض و عداوت رکھتے ہیں. اتحاد و اتفاق کا معیار صرف اور صرف عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کے بغیر اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا. اور جو عقیدہ توحید کی بنیادیں ہیں، اگر کوئی ان بنیادوں کو کھود رہا ہے تو ان بنیادوں کو کھودنے والوں سے بھی اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا. کہا امام طحاوی نے کہ جو آدمی صحابہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے اس سے ہم بھی بغض و عداوت رکھتے ہیں. لِأَنَّ حُبَّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. کیونکہ صحابہ سے محبت یہ عین دین و ایمان ہے. یعنی اگر ایک آدمی صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کے اندر ایمان ہے، تب وہ رکھتا ہے. اور اگر کوئی صحابہ کی عدالت پر بحث کر رہا ہے، اس میں کیڑے نکال رہا ہے، بعض صحابہ کو صحابہ اکرام کی جماعت سے خارج کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے دلوں میں نفاق ہے. صحابہ اکرام سے بغض یہ عین نفاق ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے. اس لیے ہم ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور یہ یقین رکھیں کہ صحابہ اکرام کی محبت یہ عین دین و ایمان ہے. صحابہ اکرام سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے. صحابہ اکرام یہ نبی کے ساتھی تھے، وزیر تھے. صحابہ اکرام میں کیڑے نکالنا یہ دین کو کمزور کرنا ہے. اس نقطے کو خاص طور سے سمجھے کہ صحابہ اکرام کو کمزور سمجھنا، صحابہ اکرام کی عدالت میں صحابہ اکرام کی عدالت کے بارے میں باتیں کرنا یہ گویا کہ دین کو نقصان پہنچانا ہے. اس لیے کہ یہی تو سلسلہ سند ہے، اسی سے دین پہنچا ہے. جب آپ صحابہ اکرام کو مطعون کر دیں گے، صحابہ اکرام کی عدالت میں آپ بار بار باتیں کریں گے، تو گویا کہ آپ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے ماحول میں جب بہت زیادہ باتیں ہونے لگی، پہلے نہیں اتنی باتیں ہوتی تھی، جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ، نئے نئے اسکالرز، نئے نئے لوگ جو خود کو طرح طرح کے القاب سے ملقب کر رہے ہیں، وہ لوگ بیٹھ کر صحابہ اکرام کی عدالت، صحابہ اکرام کے اندر ہونے والے اختلافات کو اجاگر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. صحابہ اکرام میں اختلافات ہوئے، لیکن اختلافات کے بارے میں سلف کا دستور، سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، اس لیے کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ گزر گیا اور اللہ نے اس کے بعد بھی ان سے رضا کا اعلان کر دیا. اب ان کے بارے میں، ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کے بارے میں ہم حکم اور فیصل نہ بنیں، ہم حکم اور فیصل نہ بنیں کہ یہ حق پر تھے، یہ باطل پر تھے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کی گناہوں کو معاف کر دیا، اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. تو ہم یہ سمجھ رکھیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں باتیں کرنا، یہ جو آدمی بات کر رہا ہے، جو آدمی کیچڑ اچھال رہا ہے، اس کے دین و ایمان میں نقص ہے، اس کے دین و ایمان کا کوئی اس کے علم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ تو صحابہ اکرام کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، صحابہ اکرام کی محبت کو ہمارے دلوں میں بڑھا دے، بسا دے. بار الہ صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی تو ان قربانیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے. بار الہ تو ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر، ان کے منہج پر چلنے والا بنا. اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.